بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ زمین اور آسمان میں جتنی نعمتیں انسان کو عطا کی گئی، ان نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے قیمتی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مقدور بھر کوشش کر قرآن کریم کو خوب اچھی طرح سے تلاوت کرنے، اسے پڑھنے کی کوشش کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھانے کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھے۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو قرآن جیسی مقدس کتاب کے ملنے کے بعد نہ اس کی تلاوت کی فکر کرے، نہ اسے سمجھنے کی فکر کرے اور نہ اس سے وابستگی کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ سمجھے۔ لہذا آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی ابتدائی پہلے نازل ہونے والی سورہ فاتحہ کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے ذریعے سے فاتحۃ الکتاب قرآن کریم کا آغاز ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ فاتحہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب قرآن کریم کو نازل کیا تو مکمل طور پر سب سے پہلی جو سورت نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی لیے ہمارے مفسرین نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ مزمل کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورہ مدثر کی چند آیتیں نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد سورہ نون والقلم کی چند آیتیں نازل ہوئی اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت کی صورت میں نازل ہوئی۔ گویا کہ پوری مکمل نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول یہ 5ویں نمبر پر ہوا، مگر قرآن کریم کی ترتیب میں اسے پہلا نمبر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ اس سورہ مبارکہ کو اہمیت دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں مختصر انداز میں اتنے بہترین پیرائے میں انسان کو پیغام ہدایت عطا فرمایا ہے کہ اس پیغام ہدایت کو اگر انسان سمجھ لے تو پھر اس کے لیے ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف اور ناکامی کی طرف جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ متن متین ہے، یعنی قرآن کریم جتنے مضامین کو بیان کرتا ہے ان مضامین کے خلاصے کو اگر کہیں پر بیان کیا گیا تو وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 مثانی کو آپ پر نازل کیا۔ تو 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں اور مثانی کا مطلب اس کو تکرار کے ساتھ پڑھنا۔ تو چونکہ اسے تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کو لازم، ضروری، فرض اور واجب قرار دیا گیا؟ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسے ہم سن سکتے ہیں۔ امام ترمذی نے راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تورات میں، نہ انجیل میں اور نہ ہی آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں میں، نہ قرآن کریم میں اس سورہ مبارکہ سے زیادہ افضل اور جامع کسی سورت کا نزول ہوا۔
اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ اس سے افضل روئے زمین پر کوئی سورت کسی نبی پر کسی کتاب میں اور کسی وحی کے ذریعے سے نازل نہیں کی گئی، تو یہ کتنی عظیم سورت ہوگی۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ یہ سورت الشفا ہے، اس سورت میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کون سی شفا؟ اس سورت میں اگر اس سورت کو انسان صحیح معنی میں پڑھے تو انسان اس سورت کو پڑھ کر اپنی بدنی بیماریوں سے بھی شفا پا سکتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اس طرح سے یہ سورت اپنے اندر بڑی جامعیت کو لیے ہوئے ہیں، لہذا آئندہ ہم اس سورہ مبارکہ کو عوام کے انداز میں جس طرح سے ہمارے عامت الناس اسے سمجھ سکے، بغیر کسی علمی لطائف اور علمی نکات کو ذکر کیے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کے نکات سے اور سورہ فاتحات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔